اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 139 139 سے آج ہم پڑھیں گے، اور موضوع جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے غزوہ احد کا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحِنُوا، تم کمزور مت پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ دکھی ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین، ایمان والے۔ شکست ہو گئی تھی احد میں، مسلمان ہار گئے تھے۔ ہار کا دل پر غم تو آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو اچھے حالات پیش آئیں اور وہ خوش نہ ہو، اور برے حالات پیش آئیں تو دکھی نہ ہو۔ یہ فطری امور ہے، لہٰذا فتح پر خوشی ہونا، جیسے بدر میں مسلمان بہت خوش ہوئے الحمدللہ، اور شکست پر رنجیدہ ہونا، دکھی ہونا، یہ فطری امور ہے۔ اب مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فاتح میں تو سمجھا دیا تھا اللہ نے، شکست آ جائے تو کیا کریں؟ دین چھوڑ دیں معاذ اللہ۔ یہی باتیں ہوئیں جب احد میں مسلمان ہار گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، پھر بھی ہار گئے، شکست ہو گئی جنگ میں۔ اب منافقین کہنے لگے، لو اگر اللہ کے رسول ہوتے تو جنگ کیوں ہارتے؟ کسی نے منہ کھولا اور فرمایا، جناب اللہ کے رسول ہوتے زخمی کیسے ہوتے؟ کوئی کہنے لگا، اگر اسلام دین حق ہے تو پھر اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج بھی آپ یہ چیزیں فیس کرتے ہیں۔ میدان جنگ تو بھی سج ہی نہیں رہے اسلام کی حفاظت کے لیے، لیکن جو دین کا کام کرتا ہے انڈیویجول لائف میں، یا کام نہ بھی کرتا ہو دین کا، کوئی انسان دین پر چلنے کی کوشش ہی کر رہا ہو، تو اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو فوراً زبان تان دراز کی جاتی ہے کہ اڈا نہیں کہتے اے کیوں ہو گیا، او کیوں ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود آزمائشیں تو آئیں گی۔ ٹیسٹ تو لکھا جا چکا ہے، پیپر اللہ نے سب کا لینا ہے۔ لہٰذا جو اسٹوڈنٹ لائک ہوتا ہے، کس نے کہا کہ اس کا امتحان نہیں ہوتا؟ امتحان تو اس کا بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، باوجود اس کے کہ ہم حق پر ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قرآن کی نصرت کے لیے ہم جنگ کریں گے، اگر ایسی صورت ہوتی ہے، ابھی تو خیر نہیں ہم کر رہے، اگر ہم کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جنگ کریں گے، تب بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رہیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دین حق کا کام کرنے نکلے ہیں تو ہم جو چاہے کریں، اسٹوپڈ حرکتیں کریں، بے وقوف ہو جائیں، تیاری کے بغیر نکل جائیں۔ وہ جیسے بنائے ہوئے نا ہم نے شعر کے، جی مختلف قسم کے اشعار ہیں کہ جی ہم تو بغیر ہتھیاروں کی جیت لیں گے وغیرہ۔ نغموں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ٹوٹی ہوئی تلواروں سے دنیا فتح کر لی مسلمانوں نے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہے، جھوٹ ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک مضبوط قوت بنا کر جنگ کی۔ ہاں، پھر جہاں کمی آئی وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد دی۔ تو جنگ کے لیے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ میں نیت حق پر، حق کی مدد کرنے کی ہونی چاہیے، نصرت دین کی ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں جہاد کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بھروسہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیاری نہیں ہوگی، توکل اللہ پر ہو۔ تیسری چیز یہ ہے استقامت، جنگ میں استقامت۔ یہ نہیں کہ مشکل وقت آیا تو پریشان ہو جائے، جب جنگ ہوگی تو تکلیف تو ہمیں بھی سہنی پڑے گی، لہٰذا استقامت دکھانی ہوگی۔ چوتھی اہم بات یہ ہے آپس میں اتفاق رائے رکھنا ہوگا، آپس میں جڑے رہنا ہوگا۔ کٹی پھٹی فوجیں نہیں جیتا کرتی۔ پانچویں بہت اہم بات، امیر کی اطاعت ہوگی،
ریزننگ نہیں کی جائے گی اس وقت. بعد میں بے شک جو بحث کرنی ہو کر لیں. جنگ کے دوران میں جو امیر نے حکم دیا ہے اسے پورا کیا جائے گا. اللہ اور رسول کے احکامات کو مد نظر رکھا جائے گا. اور چھٹی اہم بات، جنگ کے لیے تیار بھی ہوا جائے گا. عسکری قوت بھی ہونی چاہیے. خالی جذبے کے ساتھ کام نہیں ہوتا. اگر خالی جذبے کے ساتھ کام ہوتا تو جب 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قبضہ کر رہی تھی برے صغیر پر، مسلمان اپنی گورنمنٹ بچانا چاہتے تھے، کیوں نہیں بچا سکے؟ طاقت نہیں تھی ان میں. تو عسکری قوت ہونا بھی ضروری ہے. یہی ساری باتیں اب اللہ کلیئر کر رہے ہیں. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان صرف جیتتے رہتے، کبھی نہ ہارتے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں ہے، بعد ازاں ہارتے تو پھر تو مسئلہ پیدا ہو جاتا نا. پھر تو لوگ کہتے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اب تو بس ہم جیت ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے زندگی میں ہی وہ ساری کمزوریاں سامنے رکھ دی مسلمانوں کے، جن کی وجہ سے ایک قوم جنگ ہارتی ہے، اور وہ ساری خوبیاں بھی سامنے رکھ دی جن کی وجہ سے ایک قوم جیتتی ہے، اور سب کچھ واضح کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھ کر مطالعہ کیجئے گا کہ مسلمان جنگ احد ہار گئے تھے. پہلی بات تو یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، عجیب عجیب دلیلیں لاتے ہیں. نہیں جی وہ ہارے نہیں تھے، پہلے ہار گئے تھے پھر جیت گئے تھے. نہیں، جنگ احد ہار گئے تھے. ہار جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب میدان میں دو فوجیں اترتی ہیں تو جنگ تو ہوتی ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو ایک جیتتا ایک ہارتا ہے. ایک مورچہ ہار جانے سے جنگ نہیں ہار دی جاتی. جنگ تو حق و باطل کی تھی نا. یہ تو اس کے مختلف مرحلے تھے. بدر پہلا مرحلہ تھا، مسلمان جیتے. دوسرا سٹیپ یا مرحلہ جو تھا وہ احد تھا، مسلمان ہار گئے. تیسرا مرحلہ تھا غزوہ بدر ثانیہ، مسلمان جیت گئے. کیسے جیتے؟ قریش آ ہی نہیں سکے لڑنے، جرت ہی نہیں ہوئی. پھر چوتھا مرحلہ غزوہ خندق آیا، مسلمان پوری شوکت کے ساتھ جیتے. سب سے بڑا لشکر تھا عرب کی تاریخ میں اس وقت تک کا، 10,000 آدمی آئی تھی. جیتے مسلمان الحمدللہ. اس کے بعد صلح حدیبیہ، مسلمان غالب آئے، برابر کی طاقت مانا گیا مسلمانوں کو. پھر اس کے بعد غزوہ خیبر، مسلمان جیتے. پھر غزوہ فتح مکہ، مسلمان جیتے. غزوہ حنین، مسلمان جیتے. اور غزوہ تبوک، دنیا کی دو اس وقت کی سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور روم، جو دوسری سپر پاور پر غالب تھی. یعنی دو بڑی طاقتیں تھی اس وقت دنیا میں، ایک ایران تھی کی حکومت تھی اور ایک روم کی. اور رومن اس وقت ایرانیوں پر غالب آ چکے تھے. ایرانی ان سے شکست، اتنی انہوں نے شکست کھائی ایرانیوں نے کہ ان کے ساتھ پھر امن کا معاہدہ کرنا پڑا ایرانیوں کو. تو اس وقت کی سب سے بڑی دنیاوی طاقت تھی سلطنت روم. تبوک میں ان سے بھی جیت کر آئے، اگرچہ وہ بھی جیتنے کا رنگ یہ رہا کہ آپ کے مقابلے پر ہی نہیں آیا پھر ہیراکل. تو ایک جنگ ہار دینا یعنی ایک مورچہ ہار دینا ہوتا ہے. یہ کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں تھی. فیصلہ کن جنگ تو پھر فتح مکہ کی جنگ ہوئی نا. تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں جسٹیفیکیشنز کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہارے، لیکن ہار بھی تو ایک سبق ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہارنے کے بعد پھر کس طرح سنبھلا جائے، کس طرح اپنے آپ کو بھی ڈپریشن سے بچایا جائے، قوم کا اعتبار کیسے بحال کیا جائے، اپنا وقار کیسے بحال کیا جائے. یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا جواب ہمیں یہ سورہ کے آیتیں جو ہے آپ دیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جنگ ہار گئے ہو، ولا تہینوا، کمزور نہ پڑو. کیا ہوا؟ فتح و شکست تو ہوگی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ہار گئے، حق پر ہوتے ہوئے کیوں ہار گئے، کیا ریزنز ہوئی، کیا وجوہات ہوئی. ولا تحزنوا، دکھی مت. وقتی غم تو آتا ہے، ظاہری بات ہے جنگ ہار گئے تھے، 70 ساتھی شہید ہو گئے تھے، 70 گھروں میں ظاہری بات ہے موت ہو گئی تھی. غم تو دل پر آنا فطری امر تھا. جو زندہ تھے وہ بھی سب زخمی تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی تھے.
تو غمزدہ ہونا فطری امر ہے، لیکن ایسا غم جس کو ڈپریشن کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں دل پر ٹھہر جانے والے غم، اسی لیے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہمت توڑ دینے والے غم سے اور چھا جانے والے غم سے۔ غم کا اپنا معنی بھی یہی ہے، چھا جانے والا، غمام بادل کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فطری رنج ہونا تو نیچرل ہے، لیکن اس کو ڈپریشن بنا کر نہیں بیٹھ جانا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کے حوصلے اتنے چھوٹے ہیں، اخباروں میں آپ دیکھتے ہیں، نیوز آتی ہے، میٹرک کا رزلٹ آیا جی، نمبر اچھے نہیں آئے تو بچے نے خودکشی کر لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایف اے میں کم مارکس آئے یا ایف ایس سی میں کم مارکس آئے، میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا تو بچی نے خودکشی کر لی۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مایوسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھر کوشش کر لو، کوئی اور راستہ چن لو۔ تو مایوس نہیں ہو جانا، ڈپریس نہیں ہو جانا، حزن سے مراد یہاں ڈپریشنز ہیں کہ ڈپریس ہو کر ڈپریشن مول لے کر نہیں بیٹھ جانا کہ او ہو ہم تو ہار گئے۔ اور جب آپ مایوس ہوتے ہیں پھر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں، اور نیگیٹو تھنکنگ سے پھر ایسی باتیں ذہن میں ڈیفینیٹلی پیدا ہوتی ہیں کہ بھئی اگر ہم حق پر ہیں تو ہارے کیوں، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں۔ ویسے سوچنا چاہیے، کسی بھی چیز میں ناکامی ہو تو اس کی ریزنز پر غور کریں کہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے مجھے، کیونکہ بغیر سبب کے انسان ناکام نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، کھانا پکانا ہو، صفائی کرنا ہو، ویٹ ریڈیوس کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، whatever you would like to do, if you are facing the failure, you should think about the reasons. There must be a reason, or maybe different reasons for one failure. تو وجوہات ہوتی ہیں، اس اعتبار سے غور و فکر کریں، مگر ڈپریس ہو کر ہار کر بیٹھ جانا یہ مومن کا طریقہ نہیں۔ وہ شعر ہے نا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے۔ تو جب شہسواری کریں گے تو گریں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی آؤ گے۔ وہی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ ایک مورچہ ہار دینا جنگ ہارنا نہیں ہوتا۔ ابھی سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر آپ دیکھیں تو مسلسل برطانیہ امریکہ کی اتحادی افواج ہار رہی تھی اور جاپان جیت رہا تھا مسلسل، پھر ایٹم بم پھینکی گئی اور پانسا پلٹ گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ چند مورچے ہار جانے سے جنگ نہیں ہاری جاتی، جنگ کا فائنل نتیجہ آتے آتے وقت لگتا ہے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخر کار غلبہ تمہیں ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ تو حق و باطل کی کشمکش میں آخری جیت حق پرستوں کی ہوگی، مومنین کی ہوگی۔ تو اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان پر قائم ہو، اگر تمہاری جد و جہد، تمہاری کاوش ایمان کے لیے ہے تو غالب تم ہی آؤ گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو اس بات کو اپنا غم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کچھ سبق سیکھنے ہیں، سو لیٹس ہیو اے ڈسکشن۔ اچھا یہاں اللہ ہمیں بغیر کہے ایک ادب بھی سکھا رہے ہیں کہ اگر کسی کام میں ناکامی ہو رہی ہے تو اہل علم سے ڈسکس کرو۔ اگر تو پرسنل ہے، انفرادی ہے، انڈیویجول ہے، تو پھر کسی علم والے کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں، پوچھیں اس فیلڈ کے ماہر سے، جس فیلڈ میں بھی ہے، جس لائن کا کام کر رہے ہیں، اس میں جو کامیاب لوگ ہیں ان سے بیٹھ کر بات کریں کہ میں ہی کیوں فیل ہو رہا ہوں۔ اور اگر کولیکٹیو ورک ہے، جیسے یہ ایک اجتماعی کام تھا، تو پھر پوری ٹیم بیٹھ کر ڈسکشن کریں، کہاں غلطی ہوئی، کیوں ہارے ہم۔ جب تک فگر آؤٹ نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو شکست کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، یہ بہت کچھ سکھاتی ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو شکست اسی لیے آتی ہے کہ بندہ اور مضبوط ہو جائے یا قوم اور مضبوط ہو جائے۔ ان اگر یمسسکم پہنچا تمہیں قرہن کوئی زخم، فقط تو بے شک مسا پہنچ چکا ہے القوما اس قوم کو، قرہن زخم، مثلہ اس جیسا۔ اگر آج تمہیں ایک زخم آیا ہے تو ایسا زخم تم اس قوم کو بھی تو دے چکے ہو۔ غزوہ بدر میں وہ ہار چکے تھے،
انہوں نے ہارنے کے بعد ہمت نہیں ہاری، اگلے سال پھر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ کافر ہو کر مایوس نہیں ہو رہے، تم تو مومن ہو، پہلے وہ ہار گئے، اس بار تم ہار گئے۔ اچھا، یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ بدر کی جنگ میں 70 کفار مارے گئے تھے، احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، بدر میں 70 لوگ قیدی بھی ہوئے تھے، احد میں کوئی قیدی نہیں ہوا ماشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ایسا تم انہیں بھی دے چکے ہو، تو جنگ میں پھر کبھی ہار کبھی جیت تو ہوگی، ضروری نہیں کہ آپ ہر جنگ جیت جائیں۔ وَتِلْكَ، یہ ایام الدن ہے، نداولها، ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں، بین الناس، لوگوں کے مابین، یہ تو گردش ایام ہے، ہم اسے گھماتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین، یعنی فتح و شکست جو ہے یہ زمانے کے حالات کے رنگ ہیں، ہم انہیں لوگوں پر بدل بدل کر لاتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ فتح میں کیا رویہ ہے، شکست میں کیا رویہ ہے۔ فتح میں تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، سر جھکے ہوئے ہوں، دل مشکور ہوں، اور اگر ہار جائیں، شکست ہو جائے تو مایوسی نہ ہو، اسلام پر سے ایمان نہ ہٹ جائے، نصرت دین کی طلب ختم نہ ہو جائے، اللہ سے بھروسہ نہ اٹھ جائے۔ اگر یہ سب باتیں نہیں ہیں تو پھر ایمان کی حالت تو بڑی مشکوک اور کمزور ہے۔ لہٰذا ٹیسٹ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی فتوحات دے کر، کبھی شکست دے کر، وہ مالک ہے، جس رنگ میں چاہے اس رنگ میں آزمائے۔ تو اللہ نے کہا کہ اصل دنیا جو ہماری یہ جو ورلڈلی لائف ہے، اس میں حق پرستی اصل کام ہے، باقی یہ فتح و شکست تو چینج اوور چلتا رہتا ہے اس میں۔ وَلِيَعْلَمَ، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ٹیسٹ کر لے، جان لے، اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ، اور بنائے، مِنکم، تم میں سے، شہداء، چند شہید۔ اللہ نے تمہیں شکست کے اس مرحلے سے گزارا تاکہ اللہ ذرا ایمان والوں کو ٹھوک بجا کر دیکھ لے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کرے۔ جو 70 خوش نصیب افراد شہید ہوئے، اللہ نے ان کے لیے یہ مقام لکھ رکھا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے ٹیسٹ میں سے گزارا۔ دیکھیں، جو بدر میں لوگ گئے تھے نا، 313 افراد تھے، وہ سب بڑے ہی منجھے ہوئے صحابہ تھے، یعنی کہ انہوں نے مکہ میں ظلم و ستم سہا تھا، مارے کھائی تھی، پھر ہجرت کی، مدینہ آئے، اب مدینہ کے انصار نے بھی زمانے بھر کے خطرے مول لیے، اپنے منہ کے نوالے اپنے ساتھیوں کے منہ میں ڈالے، ہر قربانی دی، جان کی، مال کی، لہٰذا وہ ٹیسٹ میں آلریڈی کامیاب ہو چکے تھے۔ پھر ان کا بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ بدر میں ہو گیا، ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اور بدر میں اللہ نے ان کو کامیابی دے دی۔ احد میں اب جو زیادہ تر ساتھی تھے وہ سب ینگسٹرز تھے، انہوں نے بھی کوئی سختی سہی نہیں تھی، وہ ان حالات میں مسلمان ہوئے تھے کہ مدینہ مسلمان ہو چکا تھا، تو جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو ان کو ایک پیار بھرا ماحول مل جاتا تھا۔ تو اب ان کا ٹیسٹ ہوا، کتنا قائم رہتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا ٹیسٹ میں ایک گروہ فیل ہوا، جب مسلمان ہارے ہیں تو یہود نے تو جو باتیں کی سو کی، منافقین نے باتیں کی۔ منافق کون تھے؟ مسلمان ہی تھے نا، مسلمانوں کا ایک گروہ تھا نا جو منافق تھا، تو انہوں نے باتیں کی، اور ایسے کمزور لوگ بھی تھے چند ایک جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا بہانے سے، ارتداد کا رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ نے کہا میں چیک کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی شکست سے تم کیا نتیجہ نکالتے ہو، اپنی غلطی پکڑتے ہو یا کہ اسلام کی حق پرستی پر حرف اٹھاتے ہو، اسلام کے حق ہونے پر انگلی اٹھاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ لیٹ می چیک۔ تو یہ اصل میں امتحان تھا، کیونکہ مسلمانوں کو گمان نہیں تھا کہ وہ ہار سکتے، وجوہات وہی تھی اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، ہم کیوں ہاریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم کیوں ہاریں گے؟ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر وہ دو اہم چیزیں بھول گئے تھے، ایک نظم و ضبط اور دوسرا اتحاد، استقامت۔
اس وجہ سے پھر اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہمیں جنگ کے سنہرے اصول دے دیے. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظالم کو پسند نہیں کرتا، اس بات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ تم اس لیے ہارے کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ظلم کیا ہے؟ ظلم عادل کی ضد ہے، حق ادا نہ کرنا ہے. اور جنگ میں حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں حق ادا کرنا ہے استقامت دکھانا، امیر کی اطاعت کرنا، اور اللہ کی رضا کے مقصد پر نظر رکھنا، ڈسٹریکٹ نہ ہونا. تو کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں مسلمانوں سے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے، اور سب سے پہلا حق ہم پر ہماری جان کا ہے. تو جب تم ظالم ہو جاؤ گے تو یاد رکھو واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو محبوب نہیں رکھتا. یعنی جب تم گناہوں میں پڑ جاؤ گے، گناہ کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، جنگ کے دوران کچھ بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اگر وہ ہوں گی ایک آدھ سے ہو گئی تو الگ بات ہے، اجتماعی لیول پر جب ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں پھر اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. وَلِيُمَحِّصَ، اور خالص کر لے اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو. اور اس لیے بھی اللہ نے تمہیں اس ٹیسٹ میں سے گزارا تاکہ ایمان والوں کو اللہ چن لے، خالص کر لے. محصا ہوتا ہے تپا کر، دھات کو گرم کر کے اس میں سے میل نکال دینا، اسے خالص کر لینا. تو تمہیں اس آزمائش میں تپا کر خالص کر لیں. اب کیسے آپ سمجھیں گے آگے، کیونکہ غزوہ احد میں مسلمان جو ڈگمگائے وہ سبب تھا مال کی محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. مجھے تم سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو گے یا تم غریب رہو گے، مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے پاس آئے گی جیسی پہلی امتوں کے پاس، اور تم دنیا میں پڑ جاؤ گے اتنا کہ کانوں تک دنیا میں ڈوب جاؤ گے، اور یہی دنیا پرستی تمہیں تباہ کر دے گی. اللہم انی اعوذ بک من ذالک. آج ہم دنیا پرستی میں ہی پڑے ہیں نا، بڑے بڑے گھر بنا لیں، بہترین گاڑیاں لے لیں، کپڑے سب سے اچھے ہوں، جوتے سب سے اچھے ہوں، جیسا یعنی جو ڈگری ہمارے بچے کو ملے دنیا میں کسی کو بھی نہ ملے، دنیا پرستی ساری. تو مال بہرحال ایسی چیز ہے جس کی محبت انسان کے اندر ہے، لہٰذا مال کی محبت میں، مال کی اٹریکشن میں مسلمان شیک ہو گئے تھے، ہل گئے تھے، ڈگمگا گئے تھے. یہی سبب بنا تھا. تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں اس امتحان سے گزارا تھا کہ تمہیں خالص کر دوں. موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر، جنگ کی ایسی جو ہے عظیمت والی گڑی سے گزر کر اب دل مضبوط ہو گئے، وہ جو کمزوری تھی وہ نکل گئی. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے. یعنی کافروں کا زور ٹوٹا، انہیں جنگ میں بے شک فائنلی وہ جیت گئے تھے، لیکن ان کا بھی بہت نقصان ہوا تھا. ایسا نہیں کہ ان کا نقصان نہیں ہوا تھا، بہت نقصان ہوا تھا. اور مسلمانوں کی لڑائی کا اتنا روب تھا ان پر کہ اگلے سال جب جنگ بدر ثانیہ ہوئی، یعنی احد جب ختم ہوئی ہے نا، تو ابو سفیان جاتے ہوئے چیلنج دے کر گئے تھے کہ اگلے سال بدر کے میدان میں پھر ملیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے بدر کے میدان میں، کفار مکہ میدان میں نہیں آئے. اسے غزوہ بدر ثانیہ کہتے. اتنا روب تھا اس جنگ کا، بس فائنلی ہار گئے تھے. جنگ میں پلہ کمزور نہیں رہا تھا، کچھ غلطیاں ہو گئی تھی. اور کسی بھی طاقت کو توڑا جاتا ہے گریجول، لہٰذا بدر نے ان کی کچھ طاقت کم کی، کفار مکہ کی، پھر احد نے کم کی، پھر خندق نے تو بالکل ہی زور توڑ دیا، سارے عرب کا زور توڑ دیا. لہٰذا برابری کی سطح پر مانا حدیبیہ کے موقع پر، اور پھر فتح مکہ. تو مٹا دیا نا اللہ نے کفر کی طاقت کو. لیکن زور تو ہمیں بھی لگانا پڑے گا. ام کیا حسب تم نے یہ سمجھ لیا ہے، ان کے تدخلوا تم داخل کر دیے جاؤ گے الجنت جنت میں، ولما جبکہ نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ نے الذین ان کو جو جاہدوا جہاد کریں گے منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور صبر کرنے والوں کو جانا ہے.
تم نے کیا سمجھ لیا کہ اللہ یوں ہی تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو نہیں جانا۔ اس سے مراد اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ کر کے نہیں دیکھا، پروف نہیں کیا کسی نے اپنے آپ کو، موقع نہیں آئے۔ تو ٹیسٹ تو ہوگا، اور میں دیکھوں گا کون جد و جہد کرتا ہے، کون جہاد میں قائم رہتا ہے، اور کون صبر دکھاتا ہے۔ یہاں صبر سے مراد جنگ کا صبر ہے، اور جنگ کا صبر ہوتا ہے استقامت، اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا، اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا، امیر کی اطاعت پر ڈٹے رہنا۔ یہ بڑا مشکل ہے جی، جنگ بڑا مشکل مرحلہ، جنگ بڑا مشکل مرحلہ، بڑے بڑے ہل جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم احد کا ہی تذکرہ پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین بہترین گروہ تھے، بہترین لوگ تھے، ان سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ امتوں میں ان سے بہتر گروہ کوئی نہیں ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانثار تھے۔ مگر آپ دیکھیں کہ احد میں ان کے بھی پیر اکھڑ گئے تھے، کیونکہ جنگ بہت مشکل موقع ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم کبھی کوئی جنگ نہیں ہارو گے، کبھی تم پر مشقت نہیں آئے گی؟ میں نے ابھی ٹیسٹ لینے ہیں، میں نے چیک کرنا ہے تم لوگوں کے ایمان کے لیولز کو، تو آزمائشیں تو آئیں گی۔ وَلَقَدْ بے شک تم تھے تمنا کر رہے الموت موت کی من قبل اس سے پہلے ان کے تلقوہ تم اس سے ملو، تمہیں تو موت کی تمنا ہو رہی تھی موت کا سامنا کرنے سے پہلے۔ فقد رأیتموہ اب دیکھ لیا تم نے اسے اپنی آنکھوں سے، وَأَنْتُمْ تنظرون تم اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ رہے تھے۔ بڑی لطیف بات ہے، بڑا خوبصورت انداز نصیحت ہے۔ آج جھوم جھوم کر کہتے ہیں نا، نعتیں پڑھتے ہیں اور جھوم جھوم کر کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بیکار، جھوٹے دعوے، جھوٹے دعوے۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتے، سردی میں وضو کیا نہیں جاتا، گرمی میں ظہر کے لیے جایا نہیں جاتا، جان دیں گے۔ اپنی ایک خواہش قربان نہیں کر سکتے، گانے سننے نہیں چھوڑ سکتے، اپنا فیشن ترک کر کے داڑھی نہیں رکھ سکتے، عورتیں اپنے جسم کو نہیں ڈھانپ سکتی، گرمی لگتی ہے، گرمی بہت ہے، وہ جان دیں گے؟ کہاں جان دیں گے؟ جان دینا بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے۔ اور میں نے کہا نا، میدان جنگ ایک ایسی آزمائشی گھڑی ہوتی ہے کہ احد میں صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، حالانکہ ان جیسے ایمان والا کوئی نہیں آ سکتا۔ ساری زندگی اگر ایک شخص عبادت کرتا رہے 24 گھنٹے، ہر روز روزہ رکھے، کوئی گناہ نہ کرے، تب بھی وہ اس ایک دن کا اجر نہیں کما سکتا جو دن ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں گزار دیا۔ اس ایک رات کا بدلہ نہیں کما سکتا جو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیتے گزار دی۔ وہ اس ایک درہم کا اجر نہیں لا سکتا، اگرچہ زمین و آسمان کے خزانے صدقہ کرتا پھرے، کہ جو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ تو ان کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا، صحابہ کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ لیکن امر واقعہ ہے کہ احد میں ان کے پیر اکھڑ گئے تھے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، دراصل غزوہ احد کا جب مرحلہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارکہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے، قلعہ بند ہو کر لڑا جائے۔ عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی، کچھ اور سینئر صحابہ کی بھی رائے تھی، انصار جو سینئر سردار تھے ان کی تھی، مگر نوجوانوں کی اکثریت آمادہ نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد سے پہلے بدر ہو چکی ہے، بدر میں اتنے کارنامے دکھائے ہمارے ساتھیوں نے، تو ہم بھی دکھانا چاہتے ہیں، ہم بھی میدان میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو اکثریت نوجوانوں کی تھی، ان کی رائے میدان میں جا کر لڑنے کی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا
کہ اکثریت کی رائے قبول فرماتے تھے، تو اس لیے پھر میدان ہی میں جا کر لڑنے کی ٹھہری اور کھلے میدان میں ہی مقابلہ ہوا۔ اب صحابہ جو ینگسٹرز تھے، نوجوان لڑکے تھے، وہ شہادت کا بھی بہت شوق رکھتے تھے اور میدان میں آ کے جنگ کرنے کا بھی بہت شوق رکھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تو بڑی آرزو تھی موت کی، تم تو شہادت چاہتے تھے، اب دیکھا موت کتنی شدید چیز ہے اور جنگ کی کتنی ہیبت ہے، مل لیا موت سے، اس مرحلے سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں جب کام کرو گے تو اس مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا، اپنے آپ کو اس کے لیے مضبوط کرنا ہوگا۔ لہذا کیا ہوا؟ اکثریت نو تجربہ کار لڑکوں کی تھی نا، اس جنگ نے تجربہ کار بنا دیا۔ لہذا آئندہ جنگوں میں اکثریت آپ دیکھیں گے جو سپہ سالار تھے نا، زیادہ تر کمانڈرز تھے، وہ یہی لڑکے تھے، ایسے تجربہ کار ہوئے کہ پھر کہیں ان کے قدم نہیں ہٹے۔ جو کہتے ہیں نا اقبال، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ تو یہ سچ مچ صحابہ کا بیان ہے، وہ تھے ایسے، اور اس مشقت نے انہیں پختہ کار کر دی، مضبوط کر دیا، ان کے اعصاب مضبوط ہو گئے، دل بڑھ گئے، مورال بڑھ گیا۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے، اگر کوئی فوجی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ فوجیوں کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو ربر کی گولیاں برسائی جاتی ہیں، جھوٹ موٹ کے دھماکے کیے جاتے ہیں، تو کتنا میدان جنگ کا سین پیدا کر لیں۔ جو اصل جنگ ہے اس کی ہیبت ہی اور ہے۔ تو پھر ایک جنگ کے بعد جو تجربہ ہو جاتا ہے نا، جو دل میں مضبوطی آ جاتی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہی یہاں اللہ فرما رہے ہیں، وما نہیں ہے محمد محمد الا مگر رسول، ایک رسول، محمد تو صرف ایک رسول ہے، قد بے شک خلط گزر چکے، من قبل ہی ان سے پہلے، اور رسول کئی رسول، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ افائن پھر اگر معتا وہ مر جائیں، او قتلا یا قتل ہو جائے، انقلبتم تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، بدل جاؤ گے؟ فمن ینقلب جو پلٹ جائے علی عقبیہ ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو ایڑیوں پر پلٹ جائے وہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ ایڑیوں کا ذکر کیوں آیا جی؟ کیونکہ ایڑیوں پر آپ بغیر قدم اٹھائے پلٹ جاتے ہیں نا، لہٰذا فوجیوں کو یا جو پولیس والے ہوتے ہیں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ جب پلٹتے ہیں نا تو وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم جاتے ہیں، پیر اٹھا کر ٹائم لگتا ہے بدلنے میں، پلٹنے میں، لیکن ایڑیوں پر بندہ فوراً گھوم جاتا ہے، ریوالو کر جاتا ہے، اس لیے ذکر آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہوش جو اڑ گئے اور مسلمان جو میدان سے بھاگ گئے، یہ حادثہ ہوا کیوں؟ جنگ کا پانسہ تو پلٹ گیا تھا۔ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا، ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر میں کفار کو دور دور تک یہ توقع نہیں تھی کہ ہم ہار جائیں گے، وہ ہار گئے۔ اس بات کے لیے وہ بہت غمزدہ تھے اور انہوں نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال پھر مسلمانوں پر حملے کا پلان کیا، اور وہ غزوہ احد ہوا۔ احد کے میدان میں جنگ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد میں پہنچے ہیں، کفار پہلے پہنچ کر اپنے خیمے لگا چکے تھے۔ اب جس جگہ جو مناسب جگہ تھی، جنگ کے لیے مناسب میدان تلاش کرنا بھی بڑی اہم بات ہوتی ہے، تو جو مناسب لوکیشن تھی مسلمانوں کے لیے، اس کا ایک سیٹ بیک تھا، وہ یہ تھا کہ پیچھے پہاڑ تھا احد کا، اور اس میں درہ تھا، راستہ تھا، اس کے سوا کوئی جگہ جو تھی وہ کیمپ کے لیے سوٹیبل نہیں تھی، اور سوٹیبل جگہ کے پیچھے درہ تھا۔
اب ظاہر ہے پیچھے سے حملے کا خطرہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ قیام کیا۔ احد پہاڑ پیچھے تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں راستہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پر 50 صحابہ کو تعینات کیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا کمانڈر بنایا، اور ان سے تاکید میں کہا کہ تم اس جگہ کو نہیں چھوڑو گے۔ رات میں بھی ان کی تعیناتی رہی۔ صبح جس دن جنگ ہونا تھی احد کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ کہا اسپیشلی کہ تم یہ جگہ نہیں چھوڑو گے، اگرچہ تم یہ دیکھو کہ آسمان سے پرندے اتر رہے ہیں اور ہمیں پنجوں میں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایسی امپاسبل سچویشن دیکھو، تب بھی تم یہ جگہ نہیں چھوڑو گے، اور میں اس کی تمہیں تاکید کرتا ہوں۔ یہ بہت شدید تاکیدی حکم تھا۔ 50 صحابہ تھے، انچارج ان کے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ذمہ داری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ گئے۔ اب احد میں پہلے ہی مسلمان ایک صدمے سے دوچار ہو چکے تھے کہ جب احد میں آئے مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، کفار مکہ کی تعداد 3000 تھی۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ساتھ آیا تھا، منافق تھا۔ جب میدان میں آ گیا اس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا۔ 3-4 دن جنگ نہیں ہوئی، خیمے لگانے میں، اپنی انتظامات میں کفار بھی مصروف تھے، مسلمان بھی مصروف تھے۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو، کچھ قبیلوں والوں کو بہکا لیا، اور 300 افراد اس کے ہم نوا ہو گئے، اور وہ یہ کہہ کر میدان چھوڑ کر چلا گیا کہ ہم نے یہ رائے دی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے، ہماری رائے نہیں مانی گئی تو ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، وی آر لیونگ۔ اب اس میں ایک بڑا عنصر تو اس کے ساتھی منافقین کا تھا، اور کچھ صحیح العقیدہ مسلمان بھی رہے ہوں گے جو اس کے جھانسے میں آ کر چلے گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب ایک دم کوئی آپ کو چھوڑ جائے تو مورال ڈاؤن تو ہوتا ہے۔ آپ کی کلاس میں تعداد کم ہے جس سے آپ کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے نا، مسلمانوں کا بھی ڈاؤن، اس وقت بھی مسلمانوں کا ڈاؤن ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے درہ تھا اس کی حفاظت کے لیے دستہ مقرر کیا 50 صحابہ کا، اور جنگ کی پوزیشن سنبھال لی۔ شدید عظیم فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو۔ صحابہ کہتے ہیں جیسی فتح احد میں حاصل ہوئی ویسی فتح کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ نے ایسا شدید روب ڈالا کفار کے دلوں میں کہ بھاگے، اور صحابہ ان کے ساتھ لڑتے بھڑتے ان کا پیچھا کرتے۔ جب سورج سروں پر پہنچا، فجر کے بعد، دن چڑھنے کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی، اور 10-11-12 بجے تک صورتحال یہ ہو گئی کہ کفار اتنا پیچھے ہٹائے کہ وہ اپنی خیمہ گاہیں بھی کراس کر۔ اب آپ نے اگر کبھی میدان جنگ کو دیکھا ہو، اوبویسلی فزیکلی تو نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آن لائن کسی سرچ وغیرہ میں، تو یہ کئی کلومیٹرز کا فاصلہ ہوتا ہے۔ رہائش گاہیں کئی کلومیٹرز دور ہوتی ہیں، اور جنگ کے میدان بھی کئی کلومیٹرز جو ہے نا وہ رکھے جاتے ہیں کہ جہاں گھوم پھر کر گھوڑے وغیرہ، گھڑ سوار بھی لڑ سکیں اور پیدل بھی لڑ سکیں۔ تو وہ کئی کلومیٹرز مسلمان گھسیٹ پیچھے لے گئے کفار مکہ کو، اور وہ بھاگ رہے تھے، اور فوج تتر بتر ہو رہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جہاں سے فتنہ آغاز ہوا، اور ابھی یہ دن کا پہلا حصہ تھا، ان کے 12 بجے کا ٹائم تھا، لیکن مسلمان پوری کامیابی پر تھے۔ خالد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے 2-3 دفعہ کوشش کی درے پر سے حملہ کرنے کی، مگر جب ادھر آتے تو صحابہ تیر مار کے بھگا دیتے، لہٰذا خالد کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ جب بھاگتے ہوئے کفار کا تعاقب کرتے ہوئے مسلمانوں نے ان کی خیمہ گاہیں کراس کی ہیں، تو ظاہرہ وہاں بہت مال تھا، تو ینگسٹرز جو تھے وہ اٹک گئے۔ مال ہماری آزمائش ہے، اٹک گئے اور وہاں سے مال سمیٹنے لگے۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک مدینہ میں حالات بہت خراب تھے، مالی حالات بہت خراب تھے، مال غنیمت کے احکامات بھی نہیں آئے تھے، اصول یہ تھا کہ جو چیز اٹھاتا تھا اس کو مل جاتی تھی۔ تو ظاہر ان کے دل میں ہوا کہ ہم چیزیں اکٹھی کر لیں، تو کچھ ینگسٹر جو تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی اتنا آگے تو آگے ہیں، انہوں نے اپنی تلواریں شلواریں رکھی نیام میں اور مال سمیٹنے لگے۔ اب جو پہاڑ پہ صحابہ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں، جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں، ہم بھی مال لیتے ہیں۔
حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا. یہ پہلا موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعویل کی گئی, مطلب نکالے گئے, کہ بحث ہوئی تو اکثریت کہنے لگی کہ یہ حکم جنگ تک تھا, اب تو ہم جیت گئے ہیں, ہمارے ساتھی مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہم نہ جائیں, ہم تو جائیں گے. تو امیر کی بات نہ مانتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو بھول کر صحابہ اتر آئے. حضرت جبیر سمیت صرف 7 لوگ رہے, 43 لوگ اتر آئے. اب خالد جو تھے یہ بڑے منجھے ہوئے سب سپہ سالار تھے, کمانڈر تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. اب خالد اور اکرمہ بہت اچھے دوست بھی تھے, بھاگ رہے تھے. تو خالد خود اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس واقعے کو انہوں نے خود بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں نے بھاگتے ہوئے حسرت سے نظر ڈالی درے پر کہ کاش مجھے موقع ملتا, اور وہ موقع مل گیا, درا خالی تھا. اب خالد نے اکرمہ کو ساتھ ملایا, فوج کا ایک گروپ جمع کیا اور چڑھائی پر چڑھ گئے, پہاڑ پر چڑھ گئے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا, ان کے ساتھیوں نے, یہ 7 کے 7 شہید ہو گئے. لیکن ظاہر ہے 7 فوجی جو ہیں وہ پوری ایک گروپ کو, ایک دستے کو روک نہیں سکتے تھے. اس کے بعد خالد خاموشی سے اترے. اچھا, اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ احد کے دامن میں مسلمانوں کے خیمے تھے, خیموں میں تو ویسے ہی کوئی نہیں تھا, میدان جنگ میں تھے. اب میدان جنگ میں سے کفار نے جب پسپائی اختیار کی تو مسلمان ان کے تعاقب میں آگے بڑھتے چلے گئے. تو مسلسل میدان جنگ خالی تھا. وہاں سے افراد شروع ہو رہے تھے جہاں کفار کے خیمے تھے. کفار کے خیمے بالکل دوسرے اینڈ پر تھے. اس اینڈ پر کفار کے خیموں کے پاس مسلمان فوجی موجود تھے. کچھ یہ 100-200 وہ لوگ تھے جو کہ سامان غنیمت کا اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے, غافل تھے. اور جو اکثریت تھی وہ اس سے بھی آگے نکل چکی تھی. ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. وہ کفار کا تعاقب کرتے تھے, اس سے بھی آگے جا چکے تھے. اب کیا ہوا کہ خالد خاموشی سے آگے بڑھے, کسی کو اندازہ نہیں ہوا, اور جا کر گرے یہ ان صحابہ پر حملہ آور ہوئے جو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے. پہلے حملے میں تو جو سامنے لوگ آئے وہ سارے مارے گئے. 40-50 لوگ جو اولین سامنے آئے وہ تو سارے مارے گئے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی تلواریں نیاموں میں ڈال دی تھی, ترکش کندھوں پہ چڑھا لیے تھے. وہ تو پوری طرح مال سمیٹ رہے تھے, اس وقت بالکل غافل تھے, مارے گئے. باقی سنبھل گئے, نکالی تلواریں, لڑنے لگے. مگر اب ظاہری بات ہے کہ 100-150 افراد وہ پورے دستے کو روک نہیں سکتے تھے. باقی مسلمانوں کا لشکر بہت آگے جا چکا تھا. وہاں تک بات پہنچنے میں اور صورتحال سمجھنے میں وقت لگا. کوئی واکی ٹوکی تو تھے نہیں, وائرلیس تو تھے نہیں کہ فون کر کے وائرلیس کر کے بتا دیتے کہ اوہو ہم پر پیچھے سے اٹیک ہو گیا. اور مسلمانوں کو گمان بھی نہیں تھا پیچھے سے اٹیک کا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حفاظت کا انتظام کر کے آئے تھے. لہٰذا جب تک ادھر سے شور شرابہ پہنچا, مسلمان ابھی صورتحال سمجھ نہیں پائے تھے. خالد کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا, اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خالد ایک بہترین کمانڈر تھے. انہوں نے بڑی عمدہ جنگی چال چلی تھی. وہ جب ادھر آئے تو انہوں نے ایک سوار ابو سفیان کے پاس بھیج دیا تھا کہ جب ادھر سے شور اٹھے تو تم ادھر سے صفے روک لینا. تو ابو سفیان نے بھی, جو ان کے ساتھ اہم لوگ تھے, ان کو انڈیکیٹر دے دیا تھا, انڈیکیشن دے دی تھی. اور ان لوگوں نے اپنے قریبی جو بکھر گئے دستے وہ تو بکھر گئے. فوج کا بکھرنا اس طرح نہیں ہوتا کہ فوج ختم ہو جاتی ہے, ٹائم لگتا ہے. تو جو ان کے دستے ابھی ہوش و حواس میں تھے ان کو ہلکا ہلکا جمانا شروع کر دیا تھا. تو جیسے ہی, ابھی تک وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے, اپنے آپ کو بچانے کی جنگ لڑ رہے تھے, جیسے ہی ادھر سے چیخو پکار بلند ہوئی, مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا, مگر ابو سفیان کو تو پتا تھا. لہٰذا ابو سفیان نے پلٹ حملہ کر دیا, کاؤنٹر اٹیک کر دیا. اب ایک تو مسلمانوں کو ادھر سے حملہ روکنا مشکل ہو گیا. اب ظاہری بات ہے ابو سفیان نے انڈیکیشن دے دی کہ ہم اب جیت رہے ہیں. اور یہاں پر یہ یاد رکھیں, مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 700 تھی اور کفار کی 3000 تھی. 4 گنا زیادہ بڑا لشکر تھا, لہذا تعداد کا فرق تو تھا. اب جو بھاگ رہے تھے وہ جمنا شروع ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر اٹیک کیا. اب مسلمان 2 طرفہ گھر گئے
اور ابھی تک مسلمانوں کو صحیح سچویشن کا علم نہیں تھا. جو فرنٹ پر لڑ رہے تھے ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ صورتحال ہوئی کیا ہے, کہ جنگ کا نقشہ پلٹا کیسے ہے. وہ ساری صورتحال سمجھنے میں وقت لگا اور مسلمانوں کو واپس آنا پڑا. اب یہاں پر پھر میں آپ سے عرض کروں گی کہ میدان جنگ کئی کئی کلومیٹرز پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. مسلمانوں کو واپس آنا پڑا. اب ظاہری بات ہے اس ساری صورتحال میں صفوں کی ترتیب ٹوٹ گئی, سب بکھر گئے, تتر بتر ہو. جنگ میں صفوں کی ترتیب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, خاص طور پر پہلی جو جنگیں ہوتی تھی. اب وہ صفوں کی ترتیب بکھر گئی, سب ادھر ادھر اکیلے دکیلے ہو گئے, اور کفار کی بھاگی ہوئی ٹولیاں بھی واپس پلٹ آئیں. فرض کریں کہ اگر 1500 لوگ بھی واپس آئے ہوں تو بھی مسلمانوں کی تعداد 700 تھی, جس میں سے اس وقت تک کچھ لوگ شہید ہو چکے تھے, کچھ زخمی ہو چکے تھے. آپ سب کو بھی مان لیں تب بھی مسلمانوں سے ڈبل لوگ کھڑے تھے. تو صورتحال تشویشناک تھی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی جو ہیں وہ کفار کی ٹولیوں میں گھر کر رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عزیز تھے. ان کا کسی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت بھی تھی. بدر میں بھی جھنڈا ان کے پاس رہا اور احد میں. ابن کمیہ جو تھا نا, یہ ایک کافر تھا اور یہ قسم کھا کر آیا تھا مکہ سے کہ میں محمد کو مار دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن کمیہ میدان جنگ میں تلاش میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پا کر قتل کر دے. پہچانتا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ہی جلال تھا اس وقت حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر, اور جدھر وہ قدم بڑھاتے تھے صفوں کی صفیں ان کے آگے الٹ جاتی تھی. کسی کی ہمت اس وقت نہیں تھی کہ مصعب کے سامنے کھڑا ہو سکے. جو مصعب کے سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا. جب یہ جرت بہادری, یہ جلال دیکھا ابن کمیہ نے, تو اس نے گمان کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہچانتا تو تھا نہیں, تو سامنے سے آنے کی تو ہمت نہیں ہوئی. کافی دیر سے ان کا تعاقب کر رہا تھا, مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ جس طرف مصعب جاتے ہیں کوئی ٹک نہیں پاتا. کئی بڑے بڑے پہلوانوں کو اس دن, بڑے بڑے سورماؤں کو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار ڈالا. تو اس سے پھر پیچھے سے اٹیک کیا اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ کاٹ دیا, نہیں سوری بایاں ہاتھ کاٹ دیا جس میں جھنڈا تھا. تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا گرنے سے بچانے کے لیے تلوار پھینک کر دائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا, کیونکہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. تو اس بدبخت نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سر اور گردن کے درمیان جھنڈے کو پکڑ لیا, اس نے آپ کا سر بھی کاٹ دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو. مسلمانوں کا جھنڈا گر گیا. اچھا, جھنڈے کا گر جانا یہ بہت ہی صدمے کی بات ہوتی ہے. اول پہلے جنگ کے شروع میں کفار کا جھنڈا گرا تھا, مگر ابھی ہمت اتنی بڑی کہ ایک عورت نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس ٹائم پہ, یہ جو ٹائم تھا. اینی ویز حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دو نتیجے نکلے. ایک تو مسلمانوں کا جھنڈا نظر آنا بند ہو گیا, تو وہ ایک دم دل بیٹھ گیا, مرکزیت گویا کہ جاتی رہی. دوسرا مسئلہ یہ بنا, اور اسی کے تناظر میں نے یہ پورا واقعہ آپ کو اتنا بتایا ہے کیونکہ یہ آیت اسی سے متعلق ہے. ابن کمیہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر مارا تھا, شہید کیا تھا. تو وہ چیخنے لگا زور زور سے, آوازیں لگانے لگا کہ میں نے محمد کو مار دیا, میں نے محمد کو قتل کر دیا, میں نے محمد کو مار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آواز پورے میدان جنگ میں ہی پہنچ گئی. بس اللہ کی آزمائش تھی. مسلمانوں کے تو دل بیٹھ گئے. یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ بات امیجن کرنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے. صحابہ کے دل بیٹھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے, شہید ہو گئے. اچھا, اللہ کو اس صدمے سے بھی گزارنا تھا, کیونکہ ایک دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنا تھا نا, تو پھر اس دن کیا ہوتا. لہٰذا اللہ نے ٹرائل میں سے گزارا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد حوصلہ ہار گئی, میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ سبب ہوا مسلمانوں کے میدان جنگ چھوڑنے کا.
کچھ لوگ تو پہاڑیوں پر چڑھ گئے، اکثریت مدینہ کی طرف دوڑی، صرف اولو العزم صحابہ جو تھے وہ ٹکے رہ گئے. یعنی یہ ایسا مشکل مرحلہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ تلوار پھینک کر بیٹھ گیا. ہم سب جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بہادر، کس قدر عزم والے انسان تھے، لیکن ان کو اس بات سے اتنا صدمہ ہوا کہ ہاتھ سے تلوار پھینک دی اور بیٹھ گئے. عمر خود کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میرا دل اتنا سخت آزردہ ہوا کہ میں نے ہاتھ سے تلوار پھینک دی اور میں بیٹھ گیا ایک پتھر پر. تو ایک دوسرے صحابی جو تھے وہ گزرے، انہوں نے کہا عمر بیٹھے کیوں ہوئے ہو؟ عمر کہنے لگے تم نے سنا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، شہید ہو گئے. انہوں نے کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر بھی گئے ہیں تو آؤ ہم بھی اسی مشن کے لیے اپنی جان قربان کر دیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کر دی. عمر کہتے ہیں اس بات سے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے نیند سے جگا دیا ہو. میں پھر اٹھا اور تلوار اٹھائی اور پھر جا کر جنگ میں شریک ہوا. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ینگسٹر تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا. لہٰذا اولو العزم صحابہ کو چھوڑ کر اکثریت میدان سے ٹل گئی. جب یہ گھروں کو پہنچے، ماؤں نے پوچھا تم کہاں سے آ گئے؟ گھر مدینہ میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بزرگ تھے، بیمار تھے، بس تم کہاں سے آ گئے؟ جنگ ختم تو ہوئی نہیں، تم کیسے آ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے. اب مدینہ میں یہ بات پھیل گئی. عورتوں نے کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے، اور یہ کوئی کہانی نہیں، یہ آپ کی میری ہماری تاریخ ہے کہ ماؤں نے کہا، بیویوں نے کہا، بہنوں نے کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے تو تم کیوں زندہ واپس آ گئے؟ تم بھی وہیں مرے ہوتے، میدان جنگ سے بھاگ کر گھروں میں پناہ لینے کے لیے آئے ہو تم، اور وہ بھی اس حالت میں جب تم بتا رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو. اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں پالا تھا، اسی دن کے لیے اسلام قبول کیا تھا، یہی دعویٰ ایمان تھا تمہارا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے اور تم گھروں میں آ جاؤ. اب ان کو ہوش آیا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم کیا کر بیٹھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی گئے تو کیا ہم اسلام چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اسلام کا کام روک دیں گے؟ پھر واپس پلٹے. اس کے بعد ہی پھر امہات المومنین بھی میدان جنگ میں آئی، صحابیات بھی آپ کو ڈھونڈنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے الحمدللہ. وہ پھر سارا علیحدہ واقعہ ہے، علیحدہ مطلب کہ تفصیلی واقعہ ہے، اس پر پھر بات کریں گے، آگے چلے گا یہ واقعہ. ابھی سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ابھی سمجھنے کی بات جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگاہ کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے تو تم دین چھوڑ دو گے. آج تک ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے. آپ بلیو کریں گے اس بات کو؟ کوئی نہیں مانتا. مجھے ایک جگہ کسی جگہ درس کا موقع ملا تو خواتین بیٹھی تھی، تو بات یہ ہوئی کہ جی سلام حد سی پڑھنے تے اللہ دے نبی محفل ہی چاندے. تو میں نے ان سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. کسی نے مجھے کوئی رسپونڈ نہیں کیا. میں نے کہا اچھا چلیں وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے. کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. تقریباً 100-150 خواتین تھیں. میں نے کہا اچھا، میں نے اپنے جملے کو ریفریز کیا. میں نے کہا وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وفات پا چکے ہیں. اب 2-3 خواتین نے ہاتھ کھڑا کیا، 2-3 نے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. تو فوراً ایک خاتون نے ہاتھ نیچے کر لیا اور کہنے لگی تو سی تے اے پوچھیا سی کہ اس دنیا چ مر چکے ہیں، اس دنیا چ وفات پا چکے ہیں. اب ایک چیز سمجھیے، ہمارے یہاں یہ بہت بحث ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں موت کیا ہے، ڈیفائن کریں موت کو. پیدائش کیا ہے اسے بھی ڈیفائن کریں. زندگی ہے اس ارتھ پر کسی کا جینا، اور موت ہے اس ارتھ پر کسی کا مرنا. آؤٹ آف دا ارتھ، اس گلوب کے باہر کون زندہ ہے، کہاں ہے، آپ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. وہ زندگی بحث کا موضوع نہیں ہے. یاد رکھیں کوئی نہیں مرتا ان معنوں میں. تو وہ اقبال کہتے ہیں نا، موت کو سمجھے ہے غافل احتتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. کوئی بھی نہیں مرتا جی، موت کوئی کچھ ہے ہی نہیں پھر اس طرح. تو
جسم ختم ہو جاتا ہے، روح عالم ارواح میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ گناہگاروں کی روح سجین میں جو ہے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہیں، نیکوکاروں کی روحیں علیین میں آرام فرما رہی ہیں۔ اس دنیا میں تو ابو جہل اور قارون اور حامان اور فرعون بھی زندہ ہے، اس دنیا سے ہماری کوئی بحث نہیں۔ جب بحث یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں، تو ایک چیز کو ذہن میں کلیئر کر لیں، زندگی سے مراد اس ارتھ پر آن دا فیس آف دا ارتھ ایک انسان کا جسم اور روح کے ساتھ زندہ پایا جانا ہے، اور موت سے مراد اس ارتھ پر مر جانا اور دفن ہو جانا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل موت نہیں آئی اور آپ اس ارتھ پر مرے نہیں ہیں، تو کیا صحابہ نے آپ کو زندہ دفن کر دیا معاذ اللہ؟ اور اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ان کی روح زندہ ہے، تو روحیں سب کی زندہ ہیں جی، وہ عالم ارواح میں زندہ ہیں، اس کے ساتھ ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ ہم صرف اس دنیا کی بات کر رہے ہیں، اس ارتھ کی، اس گلوب کی۔ اس گلوب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں، اور ہر نبی جو آیا اس نے وفات پائی، اور ہر انسان مرے گا، اور موت سے مراد اس ارتھ پر مر جانا ہے، on the face of the earth مر جانا ہے، دفن ہو جانا، اور پھر روحیں واپس نہیں آتی، کبھی نہیں آتی، کسی کی بھی نہیں آتی۔ لہٰذا یہ جو ہمارے عقیدے ہیں نا، اگر یہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا تو صحابہ گھبراتے کیوں، میدان سے نکلتے کیوں، اللہ کو یہ موضوع بحث چھیڑنا ہی کیوں پڑتا؟ صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مر سکتے ہیں، وہ تو امر ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، مگر وہ ڈر گئے، وہ گھبرا گئے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، پھر واپس آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کی اطلاع بھی پا لی۔ تو اللہ نے یہ پوچھا کہ سب نبی جو آئے وہ مرے، سب نے وفات پائی اپنے اپنے وقت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، محمد بھی ایک رسول ہے، وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہے، بس ان کا کام پیغام کنوے کرنا ہے۔ رب تو میں ہوں تمہارا، میں تمہارا رب ہوں، محمد تمہارے خدا تو نہیں ہے، محمد تمہارے صرف ایک رسول ہیں اور انسان ہیں، وہ ایک دن وفات پائیں گے، تو جب محمد وفات پائیں گے تم دین چھوڑ دو گے؟ یہی آیت تلاوت کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو صحابہ کے صدمے کا عالم نہ پوچھیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، خبردار اگر کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے میں قتل کر دوں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہیں بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے، بے ہوش ہو جاتے، لوگ ہوش میں لاتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکتہ ستاری ہو گیا، جہاں بیٹھے تھے بیٹھے رہ گئے، اور کوئی رو رہا تھا، کوئی بالوں میں مٹی ڈال رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدینہ سے باہر جائیداد تھی، وہاں کسی کام سے گئے تھے، وہیں اطلاع ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی، واپس آئے سب کی حالت خراب تھی، ابو بکر رکے نہیں، اندر چلے گئے حجرے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے چادر ہٹائی، آپ کا ماتھا چوما، اور پھر کہا آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور آپ مر کر بھی پاک ہیں۔ پھر باہر آئے، منبر کی سیڑھی پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے، اللہ حی و قیوم ہے۔ اور پھر یہی آیت پڑھی، اور عمر کہتے ہیں یہ آیت مجھے ایسے سنائی دی جیسے آج ہی نازل ہوئی ہے، یعنی ایسا اس کا اثر ہوا، اور یہ آیت سنتے ہی صحابہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھ کے وابی ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک دن ہونی ہے، اور دین کا کام چلنا ہے، اور دین کا کام اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ہی ہیں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے پیدا کیا تھا، اپنے کام کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے دنیا نہیں بنائی تھی۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ امام محمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں میں تو اللہ کو بھی اس لیے رب مانتا ہوں کہ وہ محمد کے رب ہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت بڑا شرک ہے جی. ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے انہیں رسول بنایا ہے. چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا ہوگا. ادب میں کمی گستاخی ہے اور محبت میں غلط شرک ہے. دونوں سے بچنا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر سنوا کر اللہ کریم نے مسلمانوں کو بتا دیا، ٹریننگ دے دی، سمجھا دی. لیکن یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا صدمہ تھا جو مسلمانوں کے اعصاب پر گزرا تھا. بدقسمتی سے آج بھی ہم نے چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر نہیں رکھا. بر صغیر میں تو بہت جو ہے نا اس میں شدت پائی جاتی ہے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں اگر دین چھوڑ کر پھر جاؤ گے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے. وَسَا يَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. ہاں، شکر گزاروں کو اللہ اور عطا کرے گا. کون ہے جی شکر گزار؟ جو اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، جو قرآن کو اور حدیث کو قبول کریں گے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی جان کے لیے ممکن نہیں، ان کے تموتا وہ مر جائے، الا مگر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلاً مقرر ہے. کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر سکے، اور اللہ کا حکم مقررہ وقت کے ساتھ لکھا جا چکا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی موت کا وقت متعین ہے، ہر انسان کے لیے متعین ہے. تو جب کوئی مرے گا اس کا وقت آ چکا ہوگا. کسی کے مرنے سے دنیا کا دین کا کوئی کام نہیں رکے گا، سب چلتا رہے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہم جملہ کہتے ہیں نا بڑا بے وقت مر گیا، کتنا غلط جملہ ہے نا، الزام ہے. اللہ کہتے ہیں کہ لکھا جا چکا ہے، اور موت تو اللہ کا اذن ہے، آئے ہی جانے کے لیے ہے. پریشانی کس بات کی؟ بس خاتمہ ایمان، خاتمہ بالایمان جو ہے، حسن خاتمہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے بس. وَمَن يُرِدْ، جو چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، نُؤْتِیہِ مِنْہا، ہم اسے دنیا میں سے دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِیہِ مِنْہا، جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے آخرت میں سے دے دیتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو اس کے اعمال کا بدلہ ضرور ملتا ہے. جس نے دنیا کے لیے کام کیا وہ سب کچھ اچھائیاں دنیا میں پا لے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے. اور جس نے آخرت کے لیے کام کیا اسے آخرت میں اپنا بدلہ ملے گا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو ہم بہت دیں گے. دوبارہ جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے. جو شکر ادا کریں گے، جو دنیا و آخرت کے لیے کام کریں گے اور میرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، میں انہیں اور دوں گا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے نبی تھے، قاتل جنگ کی، معہو ساتھ تھے ان کے، ربیون اللہ والے، کثیر بہت تعداد. اس سے پہلے تم لوگوں سے پہلے بہت نبیوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے، اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے، اللہ کے بندوں نے بڑی تعداد میں جنگیں کی ہیں. فما وہانو، وہ کبھی سست نہیں پڑے، لما اصابہم، اس پر جو پہنچا انہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ان ایمان والوں نے اللہ کی راہ میں آنے والی تکالیف پر کبھی کمزوری نہیں دکھائی، تھک کر نہیں بیٹھے. وما ضعفوا، نہ کمزور ہوئے، ومستکانوا، اور نہ تھکے دبے، نہ سستی دکھائی، نہ کمزور پڑے، یعنی تکلیف آنے پر کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہ ہی دوسروں کے مقابلے میں دبے. اللہ کی راہ میں کھڑے رہے، سینہ سپر رہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جنگ میں صبر سے مراد ہے استقامت. وما کانا قولہم، اور ان کا قول تھا، الا مگر یہ، ان کے قالوا، انہوں نے کہا، یعنی پہلی امتوں پر جب مشکل وقت آتا تھا جنگ میں وہ دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ بخش دے، ذنوبنا، گناہ ہمارے، و اسرافنا، زیادتیاں، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، وثبت اقدامنا، جما دے ہمارے قدم، ونصرنا، مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافروں کے مد مقابل. جب مشکل وقت آیا جنگوں میں انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم سے اپنے کام میں جو زیادتیاں ہو گئی ہوں وہ معاف فرما دے، ہمارے قدم مضبوط جما دے جنگ کے میدان میں، ہماری مدد فرما کافروں کے مد مقابل. یہ جنگ کے لیے دعا ہے. فآتاہم اللہ، تو عطا کیا اللہ نے انہیں، ثواب الدنیا، دنیا کا اجر، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اجر تو بہت اچھا ہے. یعنی اللہ نے دنیا میں بھی انہیں اچھا بدلہ دیا اور آخرت میں تو بہت ہی اچھا ملے گا. واللہ یحب المحسنین، ایسے ہی نیکوکاروں کو اللہ
محبت کرتا ہے ان سے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے. کنہیں؟ جو احسان سے کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہر کام کو بہترین طریقے پر کرتے ہیں، جنگ میں بھی بہترین طریقے کو مد نظر رکھتے ہیں. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب مشکل وقت آئے تو صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور استقامت دکھاؤ. تم سے پہلی امتوں نے بھی دکھائی ہے، استقامت دکھاؤ گے تو جنگ میں کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. جی اس سے آگے اگلی کلاس میں پڑھیں گے اور غزوہ احد کا پورا انشاءاللہ تذکرہ بھی کریں گے تاکہ آپ کو واقعات کلیئر ہو سکے. اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. چلیے پھر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک. جی جی پلیز پوچھئے. فلک بچی ایک چھوٹا سا کوشچن تھا کہ یہ جو ٹیری ٹیٹوز ہوتے ہیں یہ جائز ہیں یا مطلب اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے؟ کون سے ٹیٹو؟ سوری. ٹیمپریری ہوتے ہیں نا جو بس اسٹکر ٹائپ، اس ٹائپ کے اسٹیکر جو ہوتے ہیں. ہاں ٹیمپریری ٹیٹوز بھی ہوتے ہیں، مطلب وہ کھود کے بنائے نہیں جاتے، بس وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ مٹ جاتے ہیں یا اتار بنتے دیے کیسے جاتے ہیں؟ ہیں. کچھ اسٹکر کے ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کچھ وہ لگا کے اس کے بعد پانی سے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ کافی دن رہتے ہیں. دیکھیں ٹیٹو صرف وہ ہے جو جسم کو گود کر بنایا جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں گودنے والیاں اور گدوانے والیاں، ان پر لعنت ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیٹو اصل میں وہ ہے جو جسم کو گود کر، یعنی کہ باڈی کو کارو کر کے بنایا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب جو سٹیکرز وغیرہ بچے لگا لیتے ہیں وہ ٹیٹو نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں. صحیح، مطلب بس انگریومنٹ نہیں ہونی چاہیے، باقی اس طرح سے ہاں، وہ مہندی کی طرح. کیونکہ حدیث کا لفظ یہی ہے نا، گودنا. صحیح گودنا مطلب صحیح ہے وہی ٹیٹو بنانے کے لیے وہ باڈی کو انگریو کرنا. تو وہ اگر نہیں ہے تو یہ اس مد میں نہیں آتے. صحیح. جزاک پچھلی اللہ. دفعہ نا عید پر میں نے جی دیکھا جی کلرفل مہندیاں تھیں، تو میں نے بچوں کے لیے جی منگا جی لی. تو وہ کلرفل مہندی جب لگائی نا تو وہ اس کا بڑا اچھا سا ایک امپریشن آیا. تو مجھے گھر میں ایک دو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹیٹو ہے. میں نے کہا لگ رہا ہے نا، ہے تو نہیں، دے آر جسٹ کلرس. تو یہ بیکار کی، جب اتنا آپ ایک یو آر لیونگ ان ایج آف فیشن، تو اس کے اندر جو حلال چیزیں ہیں ان کو الاؤ کر دیں. تو اگر کوئی بچی ایسی کوئی چیز لگا لیتی ہے، کوئی بچہ لگا لیتا ہے، بس باڈی ایگزیبیشن نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اب جیسے ٹیٹو کے ساتھ تو ایک مصیبت اور بھی ہے نا کہ اب جیسے کندھے پر بنوایا تو پھر کندھے سے شرٹ آف کر کے پھرنا ہے، گردن پر بنوایا ہے تو پھر گردن دکھاتے پھرنا ہے، بیک پر بنوایا ہے تو پھر وہ قمیضیں شارٹ کر لیتی ہیں لڑکیاں، وہ ہاف جو ہے وہ پہننا شروع کر دیتی ہیں ٹاپس کے، وہ ان کی کمر تو نظر آئے. انڈیا وغیرہ میں تو یہ نارمل ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب ٹیٹو بنوایا ہے تو دکھانے کے لیے ہم ننگے ہو کر پھریں. باقی ویسے سٹیکرز وغیرہ کو یوز کرنے میں کوئی پابندی نہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ سٹیکرز بےہودہ نہیں ہونے چاہیے، اور یا کوئی ایسی شکل نہیں ہونی چاہیے، ایسی فیس یا ایسا کچھ جو اسلام میں منع ہے، جیسے کوئی ہندوؤں کی انڈیکیشن مذہبی، یا کہ جیسے شیطانی شکلیں ہوتی ہیں نا. ایک ٹیٹو کا ڈیزائن میری نظر سے گزرا تھا، ویسے ہی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے فیس بک کے اوپر نہیں، یہ سرچ جس پر ہم کرتے ہیں کروم پر، ایسے ہی کھل گیا اتفاقاً. تو میں وہ دیکھ رہی تھی تو ہیلوئن گزرا نا، تو ہیلوئن کے ٹیٹوز تھے. تو ایسے ہی میں وہ سرچ کرنے لگی، دیکھنے لگ گئی. تو وہ اتنی منحوس شکلیں، تو وہ کسی نے بازو پہ بنوایا ہوا ہے تو کسی نے کمر پہ بنوایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنرلی وہ نا ڈراؤنی شکلیں تھیں، شیاطین کی شکلیں تھیں. تو آئی ایم لوسیفر فلانا ڈھمکانا لکھا ہوا ساتھ. تو ان کے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی اگر کوئی نارمل شکل ہے، شکل سے مراد جیسے کوئی جانور، کوئی پرندہ، شیر شور بنوا لیتے ہیں نا بچے، یا کوئی پھول شول ہے، یا کوئی ویسے مہندی ڈیزائن ہے کچھ ایسے ہی، اور اس کا سٹیکر لگا لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، دے کین یوز اٹ. صحیح. جزاک اللہ جی. بارک اللہ فیک بیٹے. اور کوئی بات؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میں آپ کی صبح ایک ریکارڈنگ سن رہی تھی، اس میں آپ وطر کی دعا بتا رہی تھی، ایک سبحان ذی الملک کی
آپ نے بتایا تھا، اور ایک آپ جو زیادہ اوتھینٹک آپ بتا رہی تھی وہ اگر اس کی مجھے آپ میں آپ کو سینڈ کر شیئر دیں کر وہ دوں، میں دعا، شیئر کر دوں گی یا جی، ایک میں دفعہ. شیئر کر دوں گی، ہاں 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 ہاں، بالکل بالکل، بہت شکریہ، کوئی جزاک مسئلہ اللہ. نہیں جی. اور کوئی بات؟ چلیے آج کی کلاس ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں. ٹرانسجینڈر لا پیش ہوا، پاس بھی ہو گیا، اس پہ ڈرامہ بہت ہوا، لیکن جب لا پاس ہونے کے بعد پتا چلا، ہم لوگوں کو تو بعد میں پتا چلا، تو پھر جی نام دہاد شرعی عدالت میں کیس بھی کیا گیا. میں نے تبھی عرض کیا تھا کہ اگر واقعی لوگ سیریس تھے تو جب ان کے سامنے بل آیا تھا پیش ہونے کے لیے، پوری پارلیمنٹ تھی، اسمبلی تھی، جنرل اسمبلی تھی، قومی اسمبلی تھی، اس وقت ان کو پتا نہیں تھا. یہ سب ڈرامے ہیں. بل پاس ہو گیا ہے، اب یہ ایز اے لا لاگو بھی ہو جائے گا. 2018 سے اس بل پر بحث چل رہی تھی، کسی نے پڑھا نہیں تھا. اب ہوش آیا ان کو جو کیس کرتے چلے. تو آپ دیکھیں شرعی عدالت نے کینسل کر دیا اس کیس کو، کچھ بھی نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. وہ ڈرامہ بھی ختم ہو گیا. 4 دن چرچا رہا، پھر بات ختم ہو گئی. اب یہ ہے کہ پاکستان میں جوائے لینڈ کے نام سے فلم بن رہی ہے، پہلی فلم ہوگی یہ، اس کا ٹریلر بھی انہوں نے دے دیا ہے. یہ فلم ایک ٹرانسجینڈر پر ہے، ایک ایسے لڑکے پر ہے جو لڑکا ہے لیکن وہ خود کو لڑکی سمجھتا ہے اور لڑکیوں کی طرح رہتا. اور وہ جو لڑکا ہے وہ ایک لڑکے پر عاشق ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکا بھی آگے سے شادی شدہ ہوتا، ایک عام عورت سے، ایک لڑکی سے. تو وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس پر پھر وہ اپنی بیوی کو فائنلی چھوڑ کر اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، جو حقیقتاً ایک لڑکا ہے، لڑکی بن کے پھرتا ہے. کتنا بھی اس کو لڑکی بنانے، وہ لڑکی بن تو نہیں جائے گا نا. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان سینسر بورڈ نے اس فلم کو لائسنس جاری کر دیا، پرمٹ جاری کر دیا. اسی لیے اس کا ٹریلر بھی جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے، اور کچھ عرصے میں یہ فلم بھی لانچ کر دی جائے گی. ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی انہوں نے. اب پاکستان جو ایک اسلامی جمہوریہ ہے، وہاں پر سینسر بورڈ نے کس بنا پر اس کو الاؤ کیا ہے، یہ سوال تو ہے ہی جواب طلب. میرے حساب سے تو ایک اسلامی جمہوریہ میں فلم انڈسٹری ہی نہیں ہونی چاہیے. تو بس سوچیں آپ، ہم اپنے بچوں کے لیے کون سا ماحول چھوڑ کر جائیں گے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور ہم اپنے بچوں کو کس مصیبت اور آزمائش میں چھوڑ کر جانے والے. بس اس فوڈ فار تھاٹ کے ساتھ، ایک تفکر آمیز بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، کیونکہ اس معاملے میں کام تو سب کو کرنا پڑے گا، کسی ایک کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.